اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین کی ذات کا بے شمار اور لا تعداد بار شکر ہے کہ اس نے انسان بنایا، مسلمان بنایا، اور پھر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اطہر پر ساری مخلوقات کی تعداد سے بڑھ کر بے شمار بار صلاۃ و سلام نازل فرمائے۔ اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا 7واں درس، سبق اور خطبہ ہے۔ اس خطبہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور دین کی حفاظت کے لیے ہجرت کرنا یہ بہت اونچے درجے کا عمل ہے۔ تقریباً 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء میں اکثر نبیوں نے ہجرت فرمائی۔ قرآن مجید میں ہجرت کے تذکرے ہیں اور ہجرت کے فوائد بتائے گئے ہیں۔ سورۃ توبہ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اور اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کیا، اعظم درجۃ عند اللہ، وہ اللہ کے نزدیک بہت اونچے درجے پہ ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، جن لوگوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا، ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا ثواب بہت بڑا ہے، کاش کہ یہ لوگ جانتے ہوتے۔ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً کی تفسیر میں بہت سے علماء نے بہت سے اقوال لکھے ہیں، ان میں سے ایک اچھا ٹھکانہ، اچھا گھر، اچھا ٹھکانہ بہترین روزی، اچھا ٹھکانہ بہترین سواری، اچھا ٹھکانہ عزت اور شرف، اور سارے معنی ہی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے اس کا آگے تذکرہ کروں گا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہجرت تہدم ما کان قبلہا، جو آدمی ہجرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ہجرت اتنا اونچا عمل ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے کی، اور ہجرت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے سب ہجرت کرنے والوں کے احوال کو بہتر بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا تذکرہ کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، ہجرت کے بعد اللہ نے بیٹوں سے نوازا، اور وہاں جا کے آپ کی ملت کو ایک وجود نصیب ہوا، اور وہاں جا کر آپ کے پیروکاروں کی تعداد، آپ کی پیروی کرنے والوں کی تعداد بڑھی، اور ایسے علاقے میں انہوں نے ہجرت فرمائی کہ قرآن کہتا ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو نجات دی، لوط علیہ السلام کو نجات دی، اس زمین کی طرف وہ پہنچایا جہاں برکتیں ہی برکتیں اللہ نے رکھ دی تھی۔ یہ شام کی اور فلسطین کی سرزمین ہے، تو ہجرت کی برکت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی، اس کے فوائد قرآن نے بتائے ہیں۔
خود میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، مکی زندگی کے 13 سال ظلم و ستم کی چکی میں صحابہ پس رہے ہیں، ایمان والے پس رہے ہیں، جو کلمہ پڑھتا ہے چھپا لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ابھی چھپا کے رکھو، لیکن 13 سالہ مکی زندگی میں پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور مدینہ باسکینہ کو ایک اللہ تبارک و تعالی نے ایسا مرکز بنایا کہ 10 سال میں 80 سے زائد جنگیں لڑی گئی، تقریباً 27 غزوات میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس جلوہ افروز ہوئے، اور 54 میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو روانہ فرمایا۔ ایک ملک ایک جنگ لڑتا ہے، 10 سال اپنے پاؤں پہ پھر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ 10 سال میں 80 سے زیادہ جنگیں، اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ ہجرت تھی۔ یہاں چھپ چھپ کے رہتے تھے اور وہاں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایک حکومت کی شکل عطا کر دی، مدینہ کو ایک دار الحکومت کی شکل نصیب ہوئی۔ بس اوقات جب آدمی ہجرت کرتا ہے تو اس کو 2 قسم کے خطرات لاحق ہوتے ہیں۔ ایک خطرہ تو یہ ہوتا ہے اپنے ملک کو چھوڑ رہا ہے، آگے جا رہا ہے، اللہ بہتر جانے کیا بنے گا۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت انوکھی ہجرت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا انداز بیان انوکھا انداز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا توحید والا واعظ اور نصیحت کرنا یہ بھی نرالا اور انوکھا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت بھی انوکھی ہے۔ وقال انی راہب الی ربی سیہدی، کوئی پتہ نہیں ہے کہاں جانا ہے، میرا رب مجھے راستہ دکھائے گا، میں تو اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں، میرا رب مجھے راستہ دکھائے گا۔ 2 قسم خطرات میں سے پہلا خطرہ، ادھر سے جا رہا ہوں، یہی قوم والے، یہی برادری والے، یہی شہر والے، یہ اپنے ملک والے، یہ اپنے کہیں راستے میں مقابلہ اور مقاتلہ نہ کریں کہ یہاں سے جا رہا ہے، آگے جا کر کیا بنے گا، کیا سوچے گا، کیا ہمارے خلاف منصوبے بنائے گا، تو لہذا اس کا یہاں قصہ ختم کر دیں۔ بعض اوقات راستے میں اس سے قتل کر دیا جاتا ہے۔ اور وطن کو چھوڑنا، کہتے ہیں وطن کشمیر ہے، پانی ملے نہ ملے کیا کہتے ہیں، وطن کشمیر ہے، وطن سے محبت ہے نا۔ وطن کو چھوڑنا، موت کا ڈر، تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جس نے دنیا میں آ کر آنکھ کھولی اس کو اس سے دنیا سے جانا بھی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، دنیا میں جو آیا اس کو جانا ہے۔ آدم صفی اللہ نہ رہے، موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے، عیسیٰ روح اللہ نہ رہے، ہم کہاں رہیں گے جب رسول خدا نہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو موت تو آنی ہی آنی ہے، وہ اپنے وقت پر آئے گی، موت اپنے وقت پر آئے گی، اس کا ہجرت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ہجرت کا دوسرا خطرہ جو انسان کے سامنے نظر آتا ہے آنکھ کا دھوکہ، بھی اپنا وطن ہے، اپنا شہر ہے، آبائی گاؤں ہے، علاقہ ہے، زمین ہے، دکان ہے، جائیداد ہے، ہجرت کر کے جا رہی ہے تو چھپ کے جانا پڑتا ہے۔ کیا سامان لے کے جائے گا، کتنا لے کے جائے گا، آگے روزی کا کیا بنے گا، رزق کا کیا بنے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں رزق کے متعلق جہاں بھی گفتگو فرمائی ہے، رزق کو اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ رزاق میں ہوں، رزق دینے والا میں ہوں۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا،
بڑا دیکھو تو صحیح، بتاؤ تو صحیح، کتنے جانور ہیں جو اپنا روزی اپنا رزق اٹھائے پھر رہے ہیں؟ دنیا میں چلنے والے کتنے جانور ہیں، کتنی مخلوقیں ہیں جو اپنے روزی کو ساتھ لے کے چل رہی ہیں؟ اللہ یرزقها، روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور حدیث قدسی اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے یا عبادی لو انکم کنتم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرازقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ اے میرے بندے، اگر تو مجھ پر ایسے بھروسہ کر جیسے پرندے بھروسہ کرتے ہیں، صبح خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں، وہ کون سی مل فیکٹری اور کارخانے میں مزدوری کرتے ہیں؟ تو روزی دینے والا اللہ ہے۔ اس مسئلے کو بھی اللہ نے حل فرما دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صوبے کے والی بنے، گورنر بنے، وہ اپنی زندگی کا نقشہ خود پیش کرتے تھے کہ ابو ہریرہ تو ایک نوکر تھا، صرف پیٹ بھر روٹی تیری مزدوری تھی، تیرے آقا سواری پہ چلتے تھے تو پیدل دوڑتا تھا ان کے ساتھ، اور جہاں پڑاؤ ڈالتے تھے تو ان کے لیے لکڑیاں اکٹھی کرتا تھا، ان کی سہولت کا ضرورت کا سامان مہیا کرتا تھا۔ آج تو علاقے کا گورنر بنا ہوا ہے، لوگ تجھے امیر کہتے ہیں، لوگ تیری عزت کرتے ہیں، تو کیا تھا؟ تو ہجرت دین دنیا کے لحاظ سے نفع کا ذریعہ ہے، حج عمرہ دین دنیا کے لحاظ سے نفع کا ذریعہ ہے، اور اللہ اس کے رسول کی باتوں کو دوسرے تک پہنچانا یہ بھی دین دنیا کے لحاظ سے نفع کی چیز ہے۔ حضرت جی مولانا صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان کے بیان میں سنا کہ یہ دعوت، یہ اللہ کی طرف بلانا، مسجد کی طرف بلانا، دین کی دعوت دینا، اچھے اعمال کی ترغیب دینا، پلنے کا ذریعہ بھی، صرف آپ اس کا اجر نہیں ہوگا پھر، بلکہ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے لحاظ سے بھی اس کا نفع رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس برکت سے دنیا حالات کو بھی بہتر بنا دے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البلاد بلاد اللہ والعباد عباد اللہ حیثما اصبت خیرا فاقم، سب شہر اللہ کے شہر ہیں، سب بندے اللہ کے بندے ہیں، اس لیے جس جگہ تمہیں اسباب خیر نظر آئیں وہاں ہجرت کرو اور وہاں رہائش پذیر ہو۔ دین کے حوالے سے احکام میں دین کے لیے رکاوٹیں پیش کر رہے ہیں، دین پر چلنے نہیں دے رہے، دین پر عمل نہیں کرنے دے رہے، اللہ کے احکام کو پورا کرنے میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں، تو ایسی جگہ پہ نہیں رہنا، پھر اس جگہ سے ہجرت کرنا فرض ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے کہ زمین تنگ ہے میری، کشادہ ہے، وعد اللہ واسعہ، وسعت والی ہے، جہاں تمہارے لیے آسانی ہو دین پہ چلنے پر، دین کو پھیلانے میں، جہاں تمہارے لیے آسانی ہے وہاں چلے جاؤ۔ باہر کیف خارج معہ لوط وسارۃ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ لوط علیہ السلام بھی تھے، اور ان کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ زوجہ محترمہ ہے، چچا زاد ہے۔ چنانچہ سورۃ انبیاء میں اس کا تذکرہ کیا، اور جو گزشتہ ہمارا خطبہ تھا اس میں ہم نے یہاں آ کر بات مکمل کی تھی وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو نمرود اور اس کی قوم کی تکلیفوں سے نجات دی، اور ایسی جگہ پہنچا دیا جس میں جہان والوں کے لیے برکتیں رکھی تھی۔ شام کی یہ مقدس زمین ہے جہاں کئی انبیاء کی بعثت ہوئی، کئی انبیاء کی قبریں ہیں، اور اسی شام کی زمین پر
محشر اور منشر کا میدان برپا ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی اسی سرزمین پہ ہوگا. اس کو اللہ تبارک و تعالی نے سرد و شاداب بنایا. لما نجى اللہ تعالی خلیلہ، جب ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان سے اس امتحان میں بھی پاس ہو گئے، آگ والا امتحان. آمن بہ من آمن، ایمان لے آئے اس کے ساتھ جو ایمان لائے. سورۃ ممتحنہ بتاتی ہے انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، اے ہماری قوم، ہم تم سے اور جن کی تم عبادت کرتے ہو مکمل طور پر لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں. کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ. جب تک تم ان معبودوں کو چھوڑ کر اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت نہیں کرو گے، اس وقت تک تمہاری اور ہماری عداوت اور دشمنی رہے گی، اور یہ دشمنی کی سرحد کبھی ختم نہیں ہوگی. ایک ہی صورت ہے کہ تم ان ساروں کو چھوڑ کر ایک اکیلے اللہ کی پرستش پہ آ جاؤ. ابراہیم علیہ السلام مصر کی طرف روانہ ہوئے. حضرت لوط علیہ السلام راستے میں اللہ نے ان کو نبوت عطا کی اور فرمایا یہ علاقہ آپ یہاں دین کا کام کریں، کیونکہ وہ موضوع نہیں ہے، بات لمبی ہو جائے گی. تو جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر پہنچے تو مصر کا فرعون، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی فرعون تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی فرعون تھا، وہ بھی مصر کا. اصل میں بات یہ ہے کہ مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہتے تھے، جو بھی بادشاہ بنتا. تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا اس کا نام تھا عمر. جابر قسم کا بادشاہ تھا، جو بھی اس کے علاقے میں آتا یا علاقے سے گزرتا، اگر میاں بیوی ہوتے اور اس کی عورت خوبصورت ہوتی تو اس کے شوہر کو قتل کرا دیتا، اس کی بیوی کو اپنے پاس رکھ لیتا. اگر یہ باپ بھائی کوئی اور رشتے دار ہوتا تو ان کو قتل نہ کرتا، حال بتا اس کی بیٹی بہن جو بھی رشتے دار ہوتی اس کو اپنے پاس رکھ لیتا جتنے دن چاہتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سرزمین پہ پہنچ گئے، مصر میں داخل ہو گئے، کچھ دن گزر گئے. حضرت ہاجرہ کے بارے میں آتا ہے کانت لا تعصی ابراہیم بشیء، ابراہیم علیہ السلام کی فرما بردار بیوی تھی. اس فرما برداری پر اکرمہ اللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بہت ساری نعمتوں سے نواز رکھا تھا. اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک نبی کی بیوی ہے، کئی نبیوں کی ماں اور دادی بننے والی ہے. اللہ نے اما سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حسن و جمال بھی کمال عطا کیا تھا. تو یہ ایک دن اپنے گھر کا کام کر رہی تھی تو ایک خبیث فطرت انسان اس نے دیکھا تو اس نے اس جابر بادشاہ سے جا کے کہا، اس فرعون سے کہا کہ فلاں جگہ ایک جھونپڑی ہے، ایک چھوٹا سا گھر ہے، اس میں جو عورت ہے وہ کمال کی حسن والی ہے، بلکہ حسن کی ملکہ ہے. اس نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ لے آؤ. تو جب لینے آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی گھر تھے، ان کو بھی کہا بادشاہ بلا رہا ہے، ان کی بیوی کو بھی کہا بادشاہ بلا رہا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چل گیا تھا اس بادشاہ کی خباثتوں کا، بری عادتوں کا پتہ چل گیا تھا. تو راستے میں جاتے جاتے ابراہیم علیہ السلام نے ان سپاہیوں سے بھی کہہ دیا اور ان سپاہیوں نے بادشاہ تک پیغام پہنچایا تھا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، ہی اختی، یہ میری بہن ہے. ثم رجع الیہا، پھر اپنی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا لا تکذبی حدیثی، مجھے میری بات میں جھٹلانا نہیں. سارہ حیران ہو گئی کہ اللہ کے خلیل کیا کہہ رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا واللہ ان علی الارض مومنا غیری وغیرک، اس وقت اس روئے زمین پر تیرے اور میرے سوا کوئی ایمان والا نہیں. اس ایمانی رشتے سے، اسلامی رشتے سے، دینی رشتے سے
ہم بہن بھائی بنتے ہیں. انما المؤمنون اخوہ. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو لفظ بولا، یہ لفظ توریہ کے طور پہ استعمال ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت پہ جا رہے ہیں، صدیق اکبر ساتھ ہیں، تعاقب کرنے والے آ گئے. اتفاق ایسا ہوا کہ انہوں نے صدیق اکبر کو دیکھا ہوا تھا. تو پوچھا یہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ اب صدیق کیا کہے گا؟ اگر بتائے گا تو جان کا خطرہ ہے، اور اگر کوئی اور معاملہ ہوا تو صداقت کا خطرہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا رجل یہدینی السبیل، یہ شخص مجھے راستہ بتانے والا ہے. انہوں نے سمجھا جنگل میں چل رہے ہیں، جنگل کا راستہ بتانے والا ہے، لیکن صدیق اکبر کے ذہن میں کیا تھا؟ جنت کا راستہ بتانے والا ہے. تو چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باہر روک لیا، سارا رضی اللہ تعالی عنہا کو اندر لے گئے بادشاہ کے پاس. یہ بادشاہ کے کمرے پہنچ گئی، اور اس کو بھی پتہ چل گیا تھا سارا کو یہ کس قسم کا خبیث آدمی ہے. حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو فرمایا اور نماز پڑھی اور دعا کی، اللہم ان کنت آمنت بک وبرسولک واحسنت فرجی الا علی زوجی فلا تسلط علی الکافر. یا اللہ میں تجھ پر ایمان لے آیا ہوں، تیرے رسول پر ایمان لے آئی ہوں، اور میری عزت کی حفاظت فرما، اور اس پر کافر کو مسلط نہ فرما. حضرت سارا نماز کی طرف متوجہ ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز کی طرف متوجہ ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نماز پڑھی تو اللہ نے کیا کیا؟ حضرت سارا اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان جتنے پردے حائل تھے اللہ نے ان سب کو ہٹا دیا. ابراہیم علیہ السلام سارا منظر، ادھر کھڑے کھڑے ادھر بیٹھے بیٹھے، سارا اور بادشاہ کے سارے مقالے مکالمہ اور ساری گفتگو، سارا انداز یہاں سے بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے تھے. اس فرعون بادشاہ نے سارا کی طرف ہاتھ بڑھانے لگا، اللہ نے اس کے ہاتھوں کو سکیڑ دیا، وہ ڈر گیا اور کہنے لگا سلی ربکی، اپنے رب سے دعا کر، فواللہ لا ابیتک. جب ہاتھ سکڑ گئے اور بعض روایتوں میں تو زمین میں دھسنے شروع ہو گیا یا مرگی کے قسم کا دورہ پڑنے لگ گیا، مختلف الفاظ آتے ہیں. تو کیا کہتا ہے؟ دعا کر میرے لیے، اللہ کی قسم میں ابھی تجھے نقصان نہیں پہنچاؤں گا. حضرت سارا رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کی، وہ ٹھیک ہو گیا. پھر ہاتھ بڑھانے لگا، پھر حضرت سارا نے دعا کی، پھر اس کے ہاتھ سکڑنے لگے، پھر اس نے وعدہ کیا، پھر دوسری دفعہ دعا کی، ٹھیک ہو گیا، پھر تیسری دفعہ ہاتھ بڑھانے لگا، حتیٰ کہ جب تیسری دفعہ اس نے ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی پھر ہاتھ سکڑنے لگے، جسم پہ کب کبھی تار ہونے لگی اور نیچے گرنے لگا، اور گرتے گرتے کہتے ادعو اللہ لی ولا اضرک، اللہ سے میرے لیے دعا کر، اب میں پکا وعدہ کرتا ہوں تجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا. تو حضرت سارا نے اللہ تعالیٰ سے کہا یہ اللہ اگر اس حالت میں مر گیا تو اس کی قوم تو نہ مجھے چھوڑے گی نہ میرے خامد ابراہیم کو چھوڑے گی، اس خبیث کو نجات دے، صحت دے. اب وہ فرعون متاثر ہوا اور سمجھ گیا کہ یہ کوئی عظیم المرتبہ عورت ہے. فلما رأى ذلك ردها الى ابراہیم، اس نے حضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہا کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف روانہ کیا. ووهب لها ہاجرہ، اور حضرت سارا کو حضرت ہاجرہ گفٹ میں دے دی. یہ اس بادشاہ کی بیٹی ہے. یہودی عیسائی اعتراض کرتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام سے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہاجرہ ہیں، یہ لونڈی کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ. یہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بادشاہ کی بیٹی ہے، شہزادی ہے، تو جب حضرت حاجرہ بھی ساتھ اس نے کر دی، حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی خذھا لعل اللہ تعالی ان یرزقک منھا ولدا، آپ ایسا کریں اس سے شادی کر لیں، میں بھی بوڑھی ہو گئی ہوں، شاید اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے اولاد دے دیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حاجرہ سے شادی کر لی، اللہ تبارک و تعالی نے اسماعیل علیہ السلام بیٹا عطا کر دیا۔ اب تک تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت تھی، اب یہاں ماں بیٹے کی ہجرت شروع ہو رہی ہے، ماں بیٹے کی ازمائش۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ عظیم خاتون ہے، بیٹا پیدا ہو گیا، کتابوں میں تو بہت کچھ لکھا ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے خلیل اس بیوی اور بیٹے کو فلاں جگہ چھوڑ کے آؤ۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام لے کے چلے، جبرائیل علیہ السلام بھی راستہ دکھانے بتانے کے لیے بھی ساتھ ہیں۔ قصہ مختصر، اس جگہ پہ چھوڑ کے واپس آنے لگے جس کو قرآن کہتے ہیں بواد غیر ذی زرع، جہاں کھیتی باڑی کوئی نہیں ہوتی، جہاں زندگی کا کوئی سامان نہیں، موت کے سارے سامان ہیں، ایک عورت، ایک بچہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حاجرہ کو نیچے اتارا، اپنا بیٹا اسماعیل ان کے ہاتھ میں پکڑایا، کچھ کھجوریں تھی، کچھ پانی تھا مشکیدے میں، یہ پکڑایا اور سواری کو واپس کیا۔ حضرت سارہ نے دیکھا ابراہیم تو جا رہے ہیں، تو کہا الا من تکلنا، ہمیں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو ایسی جگہ پہ؟ کوئی جواب نہیں۔ تو خیال آیا مجھ سے پہلے بیوی تھی سارا، سوکن تھی میری، سوکن ہے میری، شاید اس کے مشورے سے مجھے چھوڑے جا رہے ہو۔ جواب نہ دارت، کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر کہا اللہ عمر کبھی آنا، خیال آیا کہ اللہ کے خلیل ہیں، تو پوچھا یہاں چھوڑنے کا آپ کے رب کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا، ہاں یہ رب کا حکم ہے۔ فقالت اذن لا یضیعنا، حضرت حاجرہ کہنے لگی کہ پھر ہمارا اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، آپ جائیں۔ شام کا وقت ہوا، وہ پہاڑ منہ کھولے نظر آتے ہیں، اندھیرا، ایک بچہ، اور اس علاقے کو آباد کرنا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام تھوڑا ہٹ کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے میرے پروردگار میں نے بسایا اپنی اولاد میں سے یہاں بعض کو، ساری نہیں، سارا تو پیچھے ہے، اور ابھی ان کو اسحاق بھی پیدا اسحاق علیہ السلام بیٹا بھی پیدا نہیں ہوا، اور ابراہیم علیہ السلام نے کنتورہ نامی عورت سے بھی شادی کر لی تھی، اس سے بھی اولاد کا سلسلہ ہوا۔ تو فرمایا من ذریتی، کچھ اولاد کو، بواد غیر ذی زرع، جو جگہ کھیتی باڑی کے قابل نہیں ہے، عند بیتک المحرم، تیرے مقدس گھر کے قریب۔ کس لیے چھوڑا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے پروردگار تاکہ وہ نماز قائم رکھیں۔ پیچھے ابراہیم علیہ السلام کا اپنا عمل دیکھا، مشکل وقت آئی، بیوی بادشاہ کے پاس گئی، خود نماز میں لگ گئے، بیوی سارا نماز میں لگ گئی، اور مومن آدمی کی شان ہے، اللہ کا قرآن بتاتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ کی مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے۔ اذا حاجب امر فضع الى الصلاۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی امر لاحق ہوتا، کوئی پریشانی آتی، آندھی نظر آتی، طوفان نظر آتا، بارش بڑھ جاتی، سورج گرہن ہوتا، چاند گرہن ہوتا، کوئی معاملہ پیش ہوتا، فضع الى الصلاۃ، آپ نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست لینے کا ذریعہ ہے۔ تو یہاں کیا دعا کریں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم، اے میرے پروردگار لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف میل کر دے،
सुबहान अल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ऐसी दुआ कबूल हुई और हर मुसलमान की तमन्ना है, जो कई दफा जा चुका है, उसकी भी तमन्ना है कि अल्लाह उसको बैतुल्लाह का फिर मौका नसीब करे। हरमैन शरीफ कहने की तमन्ना खत्म ही नहीं होती, बीसों के सैकड़ों मरतबा भी जा सका, फिर भी जाने की तमन्ना है। तो कैसे लोगों के दिल उसकी तरफ मैल होती है, कैसे बैतुल्लाह लोगों को खींचता है। ये सिंह इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ है और सैयदा हाजरा रजी अल्लाह तआला अन्हा की कुर्बानी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी कुर्बानी है, हजरत हाजरा रजी अल्लाह तआला अन्हा की भी कुर्बानी है। ताबीईन वर्ज़ुक़हुम मिन समरात, इनको फलों से रिज़्क़ अता कर। सुभान अल्लाह। वहां देखे हैं जो मौसम के फल नहीं होते वो वहां भी मौजूद होते हैं, जो मौसम के फल होते हैं वो भी वहां मौजूद होते हैं। हर किस्म के फल वहां मौजूद हैं। वो आपके पाकिस्तान में नहीं होंगे, आपके पड़ोसी मुल्क में नहीं होंगे, लेकिन वहां होंगे। दुनिया कायनात से वहां फल पहुंच रहे हैं। वर्ज़ुक़हुम मिन समरात, या अल्लाह इनको फलों से रोजी दे। लअल्लहुम यशकुरून, ताकि ये तेरा शुक्र अदा कर सके। और इसी सूरत में, जिस सूरत की भी तकमील होने लगी है ना, सूरत इब्राहिम, इसी के शुरू में अल्लाह ने फरमाया लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं ज्यादा दूंगा। नेमतों को हासिल करना हो तो शुक्र ज्यादा करें। जिस नेमत का शुक्र अदा होगा अल्लाह उस नेमत में इजाफा फरमाएगा। जो शख्स शुक्र करने वाली जबान होगी अल्लाह उसकी नेमतों को कभी कम नहीं करेगा। तो बहरहाल सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हिजरत और हजरत हाजर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हिजरत का भी थोड़ा तज़किरा कर दिया है। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला तमाम बीमारों को सेहत अता फरमाए, रूहानी जिस्मानी तौर पर सेहत अता फरमाए, रूहानी बीमारों को भी अल्लाह शिफा नसीब फरमाए। रूहानी बीमारी कुफ्र ये रूहानी बीमारी है, शिर्क ये रूहानी बीमारी है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वाक़या से, किस्से से, उनकी सीरत से तो अंदाजा लग गया होगा कि अल्लाह की तौहीद किस कदर जरूरी है, इसको मानना और इसकी इशाअत करना, तौहीद सुन्नत की इशाअत करना, ये मिल्लत इब्राहिमी का तरीका है। अल्लाह तबारक व तआला रूहानी वसीयत अता फरमाए, जिस्मानी तौर पर वसीयत अता फरमाए। कुछ दिन गुजर गए हैं, कुछ दिन बाकी हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन दिनों की भी कदरदानी करने की तौफीक नसीब फरमाए।